الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ لیول 2 کا سبق نمبر 16 ہے، اور انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 سے لے کے 93 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور اس صفحے پہ جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 62 سے لے کے 68 تک ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہمارے 10 پارے انشاءاللہ اختتام پذیر ہوں گے، اور 200 صفحے قرآن کے ہم انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے، یعنی قرآن کا 1/3 جو ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلا صفحہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کے جو موضوعات ہیں، پہلا جو موضوع ہے کہ منافقین کا اہل ایمان کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا جو انجام ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ منافقین کو وحی کے ذریعے اپنے راز فاش ہو جانے کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ان کے دلوں کے جو حالات ہیں، دل کے اندر جو کفر ہے، دل کے اندر جو نفاق ہے، کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ ڈرتے رہتے تھے۔ اور اس طرح اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات کا جو مذاق اڑانا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق، نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاق، اور اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ مذاق، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے جو انسان کو اسلام سے نکال کے کفر میں لے جاتا ہے۔ اور چوتھا موضوع ہے کہ منافقین مرد اور عورت جیسے ہیں، یعنی ایک جیسے ہی ہیں، ایک جیسے ہی ان کی عادات ہیں اور ان کی صفات ہیں، اور بعض ان کی بری صفات کا بیان ہے، اور منافق مرد عورت سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ تو پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 62 ہے، اور اس میں جو موضوع ہے ہم اس کی طرف ہم آتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں بلکہ، کہ منافقین کا اہل ایمان کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانا۔ تو دیکھیے منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور کل بھی تذکرہ ہوا منافقین کا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس سورت کا ایک جو نام ہے وہ ہے سورۃ الفاضحہ، فا الف ضاد ح اور گول تا مربوطہ جسے کہتے ہیں، سورۃ الفاضحہ۔ سورۃ الفاضحہ اس کو کیوں کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفاضحہ سے مراد یہ ہے کہ یہ رسوا کرنے والی صورت ہے، یعنی منافقین کو، کہ منافقین کی جو کبھی جو صفات ہیں، جو ان کی کمینگیاں ہیں، اور جو ان کی شرارتیں ہیں، اور جو ان کے برے اعمال ہیں، ان کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ ہے۔ تو اس صورت نے منافقین کا جو پردہ ہے وہ چاک کر دیا، ان کے رازوں کو منکشف کر دیا، اس لیے اس کو سورۃ الفاضحہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس صورت کے اندر تفصیل سے منافقین پہ بات ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کا ایک اور نام ہے، جیسے اس صورت کے کئی نام ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک اس صورت کا جو مشہور نام ہے سورۃ توبہ ہے، کہ اس میں توبہ کا ذکر ہے۔ اس طرح سورۃ البراء ہے، برات کا ذکر ہے، مشرکین سے برات کا اظہار ہے۔ اسی طرح اس صورت کا ایک اور نام ہے بہوث، با ح واو اور ثا، بہوث۔ اور بہوث سے مراد کیا ہے کہ جو رغبت دلانے والی، یعنی جہاد پہ رغبت دلانے والی۔ تو اس صورت کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیسے حکم دے رہے ہیں جہاد کا، جہاد
پہ نہ جانے والوں کے لیے وعید ہے، جہاد پہ جانے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو سورۃ الفاضحہ کی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں ان کے جو برے اعمال تھے اور ان کے جو دلوں کے اندر جو نفاق تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی جو سازشیں تھیں، تو ان کو اس صورت کے اندر منکشف کیا گیا اور منافقین سے ڈرایا گیا۔ اور دیکھیے جب بھی قرآن کے اندر دیکھیے یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کے اندر دیکھیے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا کتنا تفصیل سے تذکرہ ہے، ان کا تفصیل سے ایک بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے سب سے جو بڑا مقصد یہ ہے وہ کہ ہم اپنے اندر ہم نگاہ دوڑائیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ صفات تو نہیں ہیں یہود و نصارہ والی، یہ منافقین والی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، ہمارے دلوں کے اندر نفاق نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں نفاق سے۔ تو یہ مقصد ہے۔ ہم کیا سبق لیں گے منافقین کے ان واقعات کا، منافقین کے ان تذکرے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نفاق اور منافقت سے ہم بچ جائیں، اور جو صفات ان کی بیان ہوئی ہیں تو ہم دیکھیں کہ کیا کہیں ہمارے اندر وہ صفات تو نہیں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچائیں ان کی بری صفات سے۔ تو پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، آج کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحلفون باللہ، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کون؟ یعنی منافق لوگ، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے، تمہارے یقین کرنے کے لیے، تاکہ تم ان کی باتوں پہ یقین کر لو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، لیردوکم، تاکہ وہ تمہیں کیا کر لیں؟ تاکہ تمہیں وہ راضی کر لیں، تاکہ تمہیں وہ کیا کر لیں؟ خوش کر لیں۔ تو دیکھیے یردو فعل مضارع ہے، ارضا یردی، باب کون سا ہے؟ یہ چیپٹر کون سا ہے؟ ارسلا یرسلو۔ دیکھیے رضیہ یرضا ہوتا ہے، رضیہ یرضا خود راضی ہونا، لیکن ارضا یردی ہوتا ہے کسی اور کو راضی کرنا، کسی اور کو خوش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم، یحلفون باللہ، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم، تاکہ تمہیں وہ راضی کریں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احق، وہ زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، ان یردوہ، کہ وہ راضی کریں انہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ اہل ایمان ہوں۔ تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں وہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، کفریہ باتیں کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا کہ جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے ان برے اعمال کی خبر پہنچ جاتی، یا کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی سن لیتا، تو جب پتہ چل جاتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر مسلمانوں کے سامنے کیا کرنا شروع ہو جاتے؟ قسمیں کھانا شروع ہو جاتے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، انکاری ہو جاتے، بلکہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع ہو جاتے، تاکہ مسلمان جو ہے مطمئن ہو جائیں اور ہم سے راضی رہیں، ہم سے خوش رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھیں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ آیت نمبر 63 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، کیا ان کو نہیں پتا کہ بے شک حقیقت یہ ہے، انہو، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ
من یحادد اللہ کہ جو بھی مقابلے میں آئے گا، جو بھی یعنی مخالفت کرے گا، مقابلے میں آئے گا اللہ تعالیٰ کے و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے گا والعیاذ باللہ، تو پھر کیا اس کے لیے فَأَنَّ تو پس یقیناً لہو اس کے لیے نار آگ ہے جہنم جہنم کی، اس کے لیے نار ہے، نار کسے کہتے ہیں؟ آگ کو، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، خالدن اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، ہاں دیکھیے مؤنث کی ضمیر ہے تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ آگ، یعنی نار، نار کیونکہ مؤنث ہے تو اس لیے ہاں مؤنث کی ضمیر کا استعمال ہوا ہے، تو یعنی اللہ نے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہے گا۔ ذالک یہ الخزی، خزی ہے، رسوائی ہے، العظیم بہت عظیم، یعنی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے چلے جانا یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہی بڑی رسوائی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی رسوائی نہیں ہو سکتی۔ منافقین کو وحی کے ذریعے اپنے رازوں کے فاش ہونے کا ہمیشہ ڈر رہتا تھا، یعنی وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر جو نفاق ہے، جو کفر ہے، کہیں وہ مسلمانوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یحذر المنافقون، فرمایا یحذر کہ ڈرتے ہیں منافق، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کہ ان تنزل کہ نازل کر دی جائے علیہم ان پر سورتن کوئی صورت، کہ کس چیز سے وہ ڈرتے تھے؟ کہ کوئی ایسی صورت اتار دی جائے، کہ ان پہ کوئی ایسی صورت اتار دی جائے کہ تنبئہم جو بتائے ان کو، تنبئو باب کون سا، یہ چیپٹر کون سا ہے؟ علم یعلم تعلیم، نبأ ینبئ تنبیہ، نبا سے ہے نا خبر، جیسے سورۃ النبا ہے آخری سپارے کی، تیسرے سپارے کی پہلی سورت جو ہے سورۃ النبا، تو نبا سے تنبئ خبر دینا، نبا اسی سے ہے، تو کہ وہ سورت تنبئہم، تنبئ خبر دے دے، ہم ان کو، یعنی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کس چیز کی خبر دے دے؟ بیما اس چیز کی کہ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو ان کے دلوں میں ہے کفر اور نفاق، کہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے سارے معاملے کی خبر دے دے، تو وہ ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے استہزئوا کہ تم اڑا لو مذاق، تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے، ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی جن باتوں سے تم ڈرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ آیت نمبر 65، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ و اور لام جو ہے ان سے پہلے جو لام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تاکید کے لیے آتا ہے، بات میں پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، یعنی لئن یقیناً اگر، سألتہم پوچھیں آپ ان سے، سألتا سأل یسلو، یہ اس سے مراد سوال کرنا، اسی سے سوال ہے، سأل یسلو سوالاً، کہ سألتہم اگر آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ تو کیا کہیں؟ ضرور کہیں گے کہ انما کہ ہم، سوائے اس کے نہیں کہ کننا ہم تھے، نخوض ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے، انما کننا نخوض کہ ہم شغل کی باتیں کر رہے تھے، وَنَلْعَبُ اور ہم دل لگی کر رہے تھے، ہم یعنی کہ شغل مذاق دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ کل کہہ دیجئے اب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، و آیاتہ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اور رسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑا رہے تھے، تم استہزاء کر رہے تھے۔ تو ہوتا اس طرح تھا کہ کئی ایک واقعات ہیں کہ منافقین پکڑے جاتے تھے کہ وہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے اور اپنا وقت اس طرح گزارتے تھے اور ہنسی مذاق کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے اس طرح۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا
تو وہ کہتے تھے کہ یہ سیریس نہیں لیں، ہم تو بس ویسے ہی جو ہے نا کھیل کود مذاق میں یہ باتیں ساری کر رہے تھے. تو پہلے تو وہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جیسے کہ اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یحلفون باللہ لکم، کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کے تمہارے لیے کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تاکہ وہ تمہیں خوش کریں. لیکن پھر جب وہ کوئی بات نہیں بن پڑتی تو پھر کہتے تھے ہم تو ویسی باتیں کر رہے تھے، ہم دل سے نہیں، بس ویسی ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں کہ جن کے ساتھ تم ہنسی مذاق کرتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے ساتھ، دین کے کسی شاعر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، دین کی کسی بات کے متعلق اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی مذاق والی بات کرتا ہے، تو یہ جو بات ہے اس کو کفر تک لے جائے گی. اسی طرح دین کے بارے میں، دین کے جو امور ہیں ان کے متعلق کئی ایک لطیفے بھی منع ہوتے ہیں اور وہ بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ ان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، ان سے ڈرنا چاہیے، اور ان سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے انسان کا. جیسے کوئی اگر اذان کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی دین کے کسی عمل کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایمان اس سے سلب نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا، اللہ نے فرمایا کہ تم بہانے مت کرو، تم یہ بہانے کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. قد کفرتم، یقیناً تم نے کفر کر دیا ہے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی کہ بے شک تم اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کر لیا ہے، تم کافر ہو گئے ہو. تو اس سے واضح پتہ چلا کہ استہزاء جو ہے دین کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استہزاء، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی گستاخی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزاء، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کفر ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، کہ اگر ہم معاف کر دیں، اگر نعفو معاف کر دیں، ان سے طائفۃ گروہ، ہم کسی گروہ کو معاف کر دیں، منکم تم میں سے، یعنی منافقوں کے، اگر اے منافقوں تم میں سے اگر کسی گروہ کو ہم اگر معاف کر بھی دیں، تو نعذب، تو ہم عذاب دیں گے، طائفتاً، کسی دوسرے گروہ کو، بِأَنَّهُمْ، وجہ کیا ہے؟ با یہاں پہ سبب کے معنی میں ہے کہ بِأَنَّ، سبب یہ وجہ یہ ہے کہ انہم، کہ یقیناً وہ کانو، وہ تھے، مجرمین، جرم کرنے والے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے، انہوں نے جرم کیا. یعنی اگر کوئی منافقین میں سے بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ مخلص ہو کر اگر زندگی گزارتا ہے، تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جو مثلا توبہ کر لیں، جو اخلاص والی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں، لیکن جو اپنے نفاق پہ ڈٹے رہے، جو اپنے نفاق پہ، اپنے کفر پہ قائم رہے، تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ نعذب طائفتاً، ہم ان کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ یقیناً وہ مجرم تھے. منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اس آیت میں کہ منافقین جو ہیں، منافق مرد، منافق عورتیں، ان کی جو صفات ہیں، جو بری صفات ان کے اندر تھیں، ان بعض صفات کا اس آیت کے اندر بیان ہے، آیت نمبر 67 کے اندر، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، ان کی کیا صفات ہیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات، کہ جو منافق مرد ہیں، والمنافقات، جو منافق عورتیں ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، بعضهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو بعض ہیں نا، من بعضن، وہ بعض میں سے ہیں، ان کے بعض میں سے ہیں، ان کے بعض ہیں، مطلب یہ کہ ان کی ایک ہی جیسی حرکتیں ہیں، ان کے ایک ہی جیسے اعمال ہیں، ان کی ایک ہی جیسی کیا ہیں؟ صفات ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یأمرون بالمنکر، یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، امر سے ہے، امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا، امر، یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، منکر کا، برائی کا، تو یہ حکم دیتے ہیں، وینہون، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ منع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں کس سے؟ وینہون عن المعروف، اور معروف سے یہ منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، ویقبضون، اور بند رکھتے ہیں
یقبضون بند رکھتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، مطلب کیا ہے، بخیل ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ نسوا اللہ، بھول گئے وہ اللہ تعالیٰ کو، نسو وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، فنسیہم تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کیا کیا، بلا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بلا دیا۔ تو یہ منافقین کی جو گھٹیا اور جو کبھی ترین جو صفات تھیں ان کا بیان ہے۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے خلوص سے، خالص ہو کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں منافقین کی روش سے اللہ بچا لے، اے اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، اور اے اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھ۔ تو جتنی بھی یہ کبھی صفات ان کی بیان ہو رہی ہیں، کبھی یہود کی صفات کا بیان ہوتا ہے، کبھی نصارہ کی صفات کا بیان ہوتا ہے، جو ان کی کبھی صفات ہے، جو ان کی بری صفات ہیں، ان کے برے اعمال ہیں، تو ہمارے لیے ان میں کیا سبق ہوتا ہے کہ ہم ان کے برے اعمال سے بچیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے کیا لینی ہے؟ ہم نے اللہ کی اس کتاب سے ہدایت لینی ہے، اور جو اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکا پھر اس کو کوئی بھی چیز ہدایت دینے والی نہیں ہے۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ ایمان کو بڑھانے والی کتاب ہے، تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت پکڑیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین، کہ یقینا جو منافق ہیں، ہم الفاسقون وہی جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے کیا وعدہ کیا۔ دیکھیں یہاں پہ منافق مردوں کا بھی ذکر ہے اور منافق عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتیں بھی کچھ ایسی تھیں کہ جو منافق تھیں، کچھ عورتیں بھی تھیں جو منافق تھیں۔ فرمایا وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس سے وعدہ کیا ہے؟ المنافقین، منافقوں سے وعدہ کیا ہے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے۔ المنافقین سے مراد کون ہے؟ منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے۔ والکفار اور کفار، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی جہنم کی آگ میں۔ ہاں مؤنث کی ضمیر ہے کیونکہ جو نار ہے وہ آگ یعنی مؤنث ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے، نمبر 2 منافق عورتوں سے، نمبر 3 سارے کے سارے کفار سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں یہ اس میں جانے والے ہیں، اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ہیا حسبہم، ہیا یعنی یہ آگ، حسبہم کافی ہے، حسب کہتے ہیں کافی، جیسے ہم کہتے ہیں حسبی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، تو حسب کافی ہے ہم ان کو، تو کیا کافی ہے ان کے لیے؟ جہنم، ہیا مؤنث کی ضمیر ہے، اور جو جہنم ہے، نار جہنم یہ مؤنث ہے، نار بھی مؤنث ہے اور جہنم بھی مؤنث۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم ہی ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اور عذاب ہے ان کے لیے۔ کون سا عذاب ہے؟ مقیم، قائم سے ہے، قائم رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے جہنم کی آگ۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، اگلے صفحے کی طرف، یہ دوسرا صفحہ ہے ہمارا۔ منافقین بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہیں اور انہی کی طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ یہ منافقین، ان کی کیا صورتحال ہے، ان کی کیسے اعمال ہیں کہ جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کے اعمال تھے، ان کے بھی اسی طرح کے اعمال ہیں۔ فرمایا کہ کالذین من قبلکم، کالذین ان لوگوں کی طرح، کاف یہ ماند کے کاف کا جو معنی ہوتا ہے ماند، کسی چیز کی طرح، کالذین ماند ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم جو تم سے کیا تھے؟ پہلے تھے۔ کانوا اشد، اللہ نے فرمایا کہ کانو تھے وہ، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے،
زیادہ شدید تھے، منکم تم سے، قوتاً قوت میں، وہ اکثر اموالن اور اکثر اور زیادہ کثرت کے ساتھ تھے، اموالن مال کے لحاظ سے، و اولادن اور اولاد کے لحاظ سے، یعنی اموال بھی ان کے زیادہ تھے، اولادیں بھی ان کی زیادہ تھیں، اور قوت میں بھی وہ بہت زیادہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستمتعوا بخلاقہم، فاستمتعوا پس کیا کیا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، پس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، بخلاقہم اپنے جو حصہ ہے، اپنا جو ان کا حصہ ہے اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو فاستمتعوا فعل ماضی ہے، استمتع اس کا واحد ہے، استمتعوا جمع ہے، اور یہ چیپٹر کون سا استغفر والا ہے، کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے۔ فاستمتعتم پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا، بخلاقکم اپنے حصے سے، انہوں نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ کیسے؟ تم نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، کما جیسے استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، تم سے قبل یعنی پہلے تھے، بخلاقہم اپنے خلاق سے۔ خلاق کسے کہتے ہیں؟ نصیب، حصہ، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا ہے، اسی طرح تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ خود تم اور تم نے بھی فضول بحثیں کی، فضول باتیں کی، ہنسی مذاق کی، دل لگی کی باتیں کی، دین کے بارے میں مذاق اڑائے، کالذی اس کی مانند جیسے خاضوا انہوں نے دین کے اندر فضول بحثیں کی تھی، یعنی تم نے بھی ایسے ہی دین کے اندر فضول بحثیں کی، دین کے اندر فضول باتیں کی، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے دین کے اندر فضول باتیں کی تھیں۔ تو اب ان کا انجام کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کیا تھے؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اس میں منافقین کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ قوت کے مالک تھے، تم سے زیادہ مال والے تھے، زیادہ اولادوں والے تھے، تو جس طرح انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے بھی فضول باتیں کی، دین کے اندر فضول بحث کی، اور دین کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، جیسے کہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا، جیسے انہوں نے جو ہے بحث و مباحثہ کیا تھا۔ اور پھر ان کا انجام کیا بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اقوام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ الم یأتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے قبل تھے، جو ان سے پہلے تھے، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر آ نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے؟ کون سے لوگ ان سے پہلے تھے کہ جن کی خبر ان کے پاس آ پہنچی؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد عاد قوم عاد، وثمود قوم ثمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات، والمؤتفقات سے مراد کیا ہے؟ کہ الٹی ہوئی بستیوں والے، یعنی قوم لوط، کہ جن کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کے ان کے اوپر الٹ دیا گیا، پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ قوم لوط کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو والمؤتفقات سے یہ مراد ہے کہ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟
ان قوموں کی خبر ان کے پاس نہیں آئی، یعنی ان کے پاس ان قوموں کی خبر آ چکی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں پر وہ ایمان نہیں لائے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ وہ کون سی قومیں تھیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور الٹی ہوئی بستیوں والے یعنی قوم لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ ساری جو قومیں تھیں کہاں کہاں بات تھیں؟ یعنی عرب کے قریب قریب ہی، شام میں، عراق میں، اور ان علاقوں کے قریب یمن میں، یعنی شام، عراق، یمن کے اندر ہی یہ ساری کی ساری قومیں تھیں۔ فرمایا اتت ہم، آئے ان کے پاس، اتت آئے ہم ان کے پاس، کون آئے؟ رسولوں ان کے رسول، کیا لے کے آئے؟ بالبینات، بینات لے کے آئے، واضح دلائل ان کے پاس لے کے آتے رہے، تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فما کان اللہ، پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ لیظلمہم، کہ ظلم کرتا ان پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن، اور لیکن، کانوا، وہ تھے، انفسہم، اپنے نفسوں پہ، یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے۔ اب جو ہے مومن عورتوں اور مومن مردوں کا بیان ہے کہ جو مومن مرد اور مومن ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، کہ والمؤمنون، اور مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، دوست ہیں، بعض کے، کہ بعض کے کیا ہیں؟ یہ دوست ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع، اور ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں، جو گہرا دوست ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے جو خصال حمیدہ ہیں، جو ان کی اچھی اور بہترین صفات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں، اور ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، نیکی کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں، عن المنکر، منکر سے، یعنی نیکی کا تو وہ حکم دیتے ہیں اور منکر سے وہ منع کرتے ہیں، برائی سے وہ منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُونَ، اور دیتے ہیں، الزکاۃ، زکوٰۃ کو، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، وَيُطِيعُونَ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا خوشخبری بیان کی؟ فرمایا اولئک، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ سین جو دیکھیے، سیرحم، یرحم فی المضارع، اس سے پہلے سین، تو یہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں کنفرم کر دیتا ہے، یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ ضرور ان پہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، اللہ تعالیٰ سب پر عزیز یعنی غالب ہے، سب پہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا صرف غلبہ ہی نہیں ہے بلکہ ایسا غلبہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، ایک اور وعدہ جو ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، المؤمنین، مومنین سے، مومن مردوں سے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ جنات، جنتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کون سی جنتیں ہیں؟ جنات، جنت ان کی جمع ہے، باغ کو کہتے ہیں جنات، باغات۔ کون سے باغات ہیں؟ کیسے باغات ہیں؟ کہ تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، الانہار نہر ان کی جمع ہے، نہریں، یعنی ان کے محلات سے، ان کے گھروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب وہ کتنے عرصے کے لیے وہاں پہ رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا وعدہ کیا؟ وہ مساکن، اور اللہ تعالیٰ نے مساکن کا وعدہ کیا۔ مساکن مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہ۔ کون سی؟ طیبتاً، پاکیزہ، یعنی پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ کہاں پہ؟ فی جنات عدن، جنت عدن میں، جو عدن والی جو جنتیں، جو ہمیشہ رہنے والی جو جنتیں ہیں، جو ہمیشہ ہمیشگی والے جو باغات ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ تو عدن کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے والی۔
و رضوان، اور اللہ اور جو رضوان ہے، جو رضا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اکبر وہ سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جو اہل جنت کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے جو راضی ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی بھی نعمت اہل جنت کو حاصل نہیں ہوگی۔ جنتیوں کی جو سب سے بڑی جو نعمت جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہی ہے، هو الفوز العظیم، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، العظیم سب سے بڑی، عظیم کامیابی، کہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ کم از کم صبح شام ہم 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ صفحہ نمبر 199 ہے، پارہ 10 ہے، اور آیت انشاءاللہ اس جو صفحہ اس کی آیت 73 سے 79 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا النبی، آیت نمبر 73 ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے۔ کس سے جہاد کیجئے؟ کفار سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کہ آپ جہاد کیجئے کس سے؟ کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے۔ وغلظ علیہم، فرمایا اور ان پر سختی کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کیجئے، کہ ومأواہم جہنم، اور ان کا جو مأوا ہے اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، وبئس، اور بڑا ہی برا ہے، المصیر یعنی کہ لوٹ کر جانے کی جگہ، جو جہنم ہے بڑی بری جو ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ ہے، بڑا ہی برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو جو منافقین ہیں ان سے جہاد کیسے ہوگا؟ اگر وہ کفار کی طرح ہی اپنے کفر کا اظہار کریں تو مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے بھی کیا کیا جائے گا؟ جہاد کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے ہیں کفریہ باتیں کر کے اور اس طرح انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان سے سختی کی جائے گی۔ ان سے کیسے ان سے نپٹا جائے گا؟ ان پہ سختی کی جائے گی، ان پہ سختی کی جائے گی۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں کہ کفریہ بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے کفریہ بات کی۔ یہاں پھر منافقین کا ذکر ہے، ان کی کبھی ترین صفت کا، کہ وہ جب اپنی مجلسوں میں ہوتے تو وہ کفریہ باتیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے، دین اسلام کا مذاق اڑاتے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، لیکن جب پکڑے جاتے تو پھر وہ حلفاً جو ہے وہ انکار کرنا شروع ہو جاتے، قسمیں کھا کھا کے کہتے کہ نہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر کیا کہتے کہ ہم نے جو ہے بطور ایسے ہم سیریس نہیں تھے، ہم اوپر سے ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے تو ہمارے منہ سے یہ باتیں نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا یحلفون، وہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، کہ ما قالوا انہوں نے نہیں کہا، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قالوا کہا ہے انہوں نے، کلمۃ الکفری، کلمہ کفر، انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، کفر کی بات کی ہے انہوں نے، اپنی زبانوں سے نکالی ہے۔ وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا ہے بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کفریہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کفر کی بات کی ہے، کلمہ کفر انہوں نے ادا کیا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ اپنے اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا وَهَمُّوا، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا، انہوں نے ارادہ کیا، کس چیز کا؟
بما لم ینالو، بما اس چیز کا کہ لم ینالو کہ جو انہوں نے حاصل نہیں کی، جو وہ حاصل نہیں کر سکے، اس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا کہ جو وہ نہیں پا سکے، جو چیز انہوں نے نہیں پائی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو منافقین نے بھی یہود کی طرح یہ کوشش کی تھی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں۔ اور غزوہ تبوک سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 10 یا 12 منافقین ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ پورا پروگرام بنا لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ماریں گے، قتل کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا۔ تو اس چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے وہ کچھ ارادہ کیا تھا کہ لم ینالو کہ جس کو وہ حاصل نہیں کر پائے، وما نقموا اور نہیں وہ انتقام لیتے، یعنی نہیں انہوں نے انتقام لیا الا مگر اس چیز کا، کس چیز کا انہوں نے انتقام لیا ہے؟ کہ یہ کہ اغناہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غنی کر دیا، من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کیا تھا؟ کہ یہ ایسے لوگ تھے منافقین کہ ان کے اندر ایسے بھی لوگ تھے کہ جو بالکل فقیر تھے، محتاج تھے، فاقہ زدہ تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کا ظاہری دعویٰ کیا، ظاہراً وہ اسلام کے اندر آ گئے تو ان کو بڑی نعمتیں حاصل ہوئیں، مال غنیمت حاصل ہوئے، اور پھر وہ دولت مند ہو گئے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے کہ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بدلہ لیا۔ اس چیز کا وہ بدلہ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ایمان سے اگر منہ موڑ لیتے ہیں، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کیسا عذاب؟ عذابًا علیمًا، بڑا ہی دردناک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں۔ یعنی یہ منافقین اگر ایمان لے آتے ہیں، اگر توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یکو خیرا لہم، یہ بڑا ہی بہتر ہے ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اگر وہ پھر جاتے ہیں یعنی ایمان سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ان پہ۔ کیسا عذاب؟ عذابًا علیمًا، دردناک عذاب، فی الدنیا دنیا میں۔ دنیا میں عذاب کیسے ہے؟ یعنی قتل کر دیے جائیں گے یا قید کر دیے جائیں گے، والآخرت اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بڑا عظیم ہے، بڑا ہے۔ وما لہم فی الارض اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولی کوئی بھی ولی، کوئی بھی دوست ان کے لیے زمین میں نہیں ہوگا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی نصیر ہوگا ان کے لیے، نہ ہی ان کے لیے زمین میں کوئی مددگار ہوگا۔ بعض منافقین کا اللہ تعالیٰ سے خرچ کرنے کا عہد، پھر بخیلی اور وعدہ خلافی۔ بعض نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا منافقین میں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، اگر ہم دولت مند ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا کر دیا تو ہم ضرور جو ہے صدقہ کریں گے اور ہم صالحین میں سے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا تو پھر کیا کیا انہوں نے بخیلی کی اور انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ پھر اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا اس دن تک کہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ من جو یا جنہوں نے عاہد اللہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، لئن البتہ اگر آتا دیا اس نے نہ ہمیں، آتا کا مطلب ہوتا ہے اعطا یعنی دینا، آتا یہاں فعل ماضی ہے، نہ ہمیں، دیا اگر اس نے ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے اگر ہمیں اپنے فضل سے دیا تو لنصدقن، تو لام یہاں پہ تاکید کا ہے، یعنی ضرور ہی ہم جو ہے نا صدقہ کریں گے، ہم ضرور صدقہ کریں گے،
اور ساتھ کیا وعدہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے؟ وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، صالحین میں سے، ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما، آیت نمبر 76 ہے، فلما، پس جب، آتا، دے دیا، ہم ان کو، یعنی کن کو؟ منافقین کو۔ کس نے دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے فضل سے نواز دیا، عطا فرما دیے منافقین کو، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ بخلوا بھی، بخلوا، پھر انہوں نے بخل کیا، بھی، اس چیز کے ساتھ، اس کے ساتھ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، تو بخلوا، انہوں نے بخیلی کی۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ وتولوا، اور وہ پھرے، وتولوا، اور وہ کیا ہوئے؟ پھرے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے، وہم معرضون، اور وہ کیا کرنے والے تھے؟ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ الم یعلموا، جی آیت نمبر 77 کی طرف ہم آتے ہیں۔ 76 میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے فضل سے نواز دیا، عطا کر دیا، تو پھر کیا کیا انہوں نے بخیلی کی اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَعْقَبَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا یا رکھ دیا، نفاقاً، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ تو اعقب، فاپس اعقب، اعقب یعنی اللہ تعالیٰ نے عاقبت، یعنی ان کا انجام کیا پھر بنا دیا؟ نفاق ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ کب تک؟ الی یومی، اس دن تک، یلقونہ، کہ جس دن وہ ملیں گے اس سے، ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے، جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اس دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ نفاق کو ڈال دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما اخلفوا، سبب یہ ہے کہ جو انہوں نے اخلفوا، وعدہ خلافی کی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، ہو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے، جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، یعنی موت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے بھی وَبِمَا، تو با یہاں پہ کون سا ہے؟ سبب کا ہے، سبب کے معنی میں ہے ما، جو کانو تھے وہ، یکذبون، جھوٹ کہتے تھے، جو وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹے وعدے کیے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے نفاق کے اندر ان کو بڑھا دیا، نفاق پہ نفاق، نفاق کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا۔ تو کتنی بڑی سزا ہے کہ ایک گناہ ایک انسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، توبہ کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سزا ہوتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو، گناہوں کی وجہ سے وہ اور زیادہ گناہوں میں پڑتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، آگے نکلتا چلا جائے، اور واپس وہ ایمان کی طرف، نیک اعمال کی طرف وہ نہ پلٹے، اور اس کے دل سے قیامت کی فکر، آخرت کی فکر، قبر کی فکر وہ چلی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 78 ہے، الم یعلموا، کیا نہیں جانا انہوں نے، ان اللہ کی اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کے سر کو، راز کو، سر راز کو کہتے ہیں، ونجواہم، اور ان کی سرگوشی کو بھی جانتا ہے، نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں، کہ کیا انہوں نے نہیں جانا، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے راز کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشی کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ غیبوں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، جتنے بھی جو غیوب ہیں، غیوب غیب کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، جتنے بھی جو غیب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ غیبوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ منافقین کی ایک اور بری صفت کا بیان ہے کہ یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ جو اہل ایمان میں سے جو زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے
ان کا یہ مذاق اس طرح اڑاتے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، کہ اتنا زیادہ مال لے کے آ رہے ہیں، یہ ریاکاری کے لیے لا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے مالی اعانت کا اعلان کیا کہ مالی اعانت کی جائے، تو پھر جو اہل ایمان تھے صحابہ، وہ کیا کہ وہ صدقہ و خیرات انہوں نے کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے، جیسے کہ احادیث کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آگے، اور انہوں نے اس نیت سے لایا کہ آج وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آگے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 جو ہے دینار وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جھولی کے اندر ڈالے رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے عثمان، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بڑھ چڑھ کے صحابہ نے حصہ لیا۔ اب کیا تھا، جو منافقین تھے ان کا طرز عمل کیا تھا کہ جو زیادہ مال دیتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ریاکار ہیں، اور جو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی محنت کے مطابق جو کچھ تھوڑا سا بھی حصہ، تھوڑا سا اپنے مال کا حصہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ پیش کرتے تھے، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس سے کیا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے 1 سا یعنی تقریباً 2 سوا 2 2.5 کلو بنتا ہے، وہ لے کے آئے اور انہوں نے پیش کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے، تو منافقین نے کیا مذاق اڑایا کہ یہ 1 سا سے کیا بنے گا بھائی۔ تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے، طعن کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اسی چیز کا ذکر ہے، فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، یعنی یہ منافقین وہ ہیں کہ کیا کرتے ہیں، یلمزون، کہ وہ طعن کرتے ہیں، کنہیں، المتطوعین، ان لوگوں کو کہ جو خوش دلی سے حصہ لیتے ہیں، من المؤمنین، مؤمنین میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، یعنی جو اپنی خوش دلی سے زیادہ دیتے ہیں، جو زیادہ دینے والے ہیں اپنی خوش دلی سے، متطوعین، خوش دلی سے جو ہے، تطوع کہتے ہیں نفلی کام کرنا، تو من المؤمنین، مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، جو صدقہ زیادہ لے کے آتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ منافقین، یلمزون، وہ ان کو کیا کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے یہ ریاکار ہیں۔ کیا وہ یلمزون، وہ کیا تانا دیتے تھے ان کو کہ یہ ریاکاری دکھلانے کے لیے اتنا زیادہ مال لے کے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کہ کیا تم اے منافقو، کیا تم نے ان کے دلوں کے حالات کو جان لیا کہ تم ان پہ الزام لگاتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ریاکاری کی غرض سے لے کے آ رہے ہیں، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر میں والذین، اور وہ لوگ، یعنی ان پہ بھی یہ طعن کرتے تھے، ان کو بھی یہ طعن کرتے تھے، طعنہ دیتے تھے کہ جو لا یجدون، جو نہیں پاتے تھے، الا، مگر جہدہم، اپنی جہد کو، اپنی محنت کو۔ جہد، محنت کو کہتے ہیں، کوشش، مشقت کو کہتے ہیں، اسی سے جہاد ہے، جہد، جد و جہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جو نہیں پاتے سوائے اپنی جہد کے، اپنی محنت اور کوشش کے، مثلا کچھ جو ہے وہ مزدوری کر کے جتنا ان کو ملتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتے تھے، دیتے تھے، تو ان پہ بھی یہ کیا کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، مذاق ان کا اڑاتے تھے۔ فرمایا فیسخرون، پس وہ تمسخر اڑاتے تھے، منہم، ان سے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کا تمسخر اڑایا۔ یعنی کتنی شدید ترین ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کا تمسخر اڑایا، ان اہل ایمان کا کہ جن میں جو دولت مند تھے، جنہوں نے زیادہ خرچ کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان کے بارے میں تو وہ کمنٹ کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، یہ دکھلاوے کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور جو یعنی غریب تھے، جو مسکین تھے، جو فقیر تھے، جو کم لے کے آئے لیکن مخلص تھے، اپنے یعنی معاشی جو حالت تھی اس کے مطابق لے کے آئے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو ان سے مذاق کر کے کہتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ان کے اس تھوڑے سے مال سے کیا بن جائے گا، کون سا
جو ہے وہ روم فتح ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح مذاق اڑاتے تو سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا تمسخر کیا ان سے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الحمدللہ صفحہ نمبر 200 ہے، یہ پارہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 80 سے 86 اس صفحے پہ. پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم. استغفر، استغفار کیجئے، لہم، ان کے لیے. اے نبی علیہ السلام آپ استغفار کیجئے ان کے لیے. او لا تستغفر لہم، او یا لا تستغفر، مت استغفار کیجئے، لہم، ان کے لیے. یعنی برابر ہے آپ کے لیے کہ آپ اگر جو ہے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں یا آپ ان کے لیے استغفار نہیں کرتے، برابر ہے. ان تستغفر، ان اگر تستغفر آپ استغفار کریں، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اگر بخشش کا اگر سوال کریں، 70 مرہ، 80 دفعہ بھی، اگر آپ 70 مرہ 70 دفعہ، معذرت، اگر اے نبی علیہ السلام آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی آپ استغفار اگر کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا ان منافقین کو. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، فا پس لن یغفر، ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہرگز بخشے گا نہیں، اللہ تعالیٰ، لہم، انہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا بالکل نہیں ہے. ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، با سبب کے معنی میں ہے. سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ، یعنی یہ منافقین، کفروا، کفر کیا انہوں نے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، القوم، لوگوں کو، الفاسقین، جو نافرمان ہوں. اللہ تعالیٰ جو نافرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 81 میں ہے کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے گرمی کا بہانہ کیا، گرمی کا بہانہ کر کے ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ تم گرمی میں مت نکلو، اتنی گرمی ہے اور اتنا دور کا سفر ہے. تو اس موقع پہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، ان منافقین نے. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا اور ان کی حالت کا بھی ذکر کیا کہ وہ پیچھے رہے اور غزوہ تبوک کے لیے نہیں گئے، اور پیچھے رہ کے وہ خوش ہوتے رہے کہ ہم جو ہے بچ گئے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جہاد پہ اتنے دور تبوک کے مقام پہ ہم نہیں گئے، بڑا دور، بڑی دور جگہ، بڑا کٹھن راستہ، تو شکر ہے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بچ گئے ہیں. تو اس کا اللہ نے ذکر کیا ان کے ان کبھی اعمال کا. فرمایا کہ فرح، خوش ہوئے. کون خوش ہوئے؟ المخلفون، کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، مخلفون، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی کہ گویا کہ ان کو غزوہ تبوک پہ جانے کی توفیق ہی نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ان کو پیچھے ہی چھوڑ دیا گیا. تو وہ خوش ہوئے وہ لوگ کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کی وجہ سے، اپنے بیٹھ رہنے پر، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ، نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھے اور جہاد پہ روانہ نہیں ہوئے، جہاد پہ نہیں گئے. اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ بڑے خوش ہوئے ہیں. وَقَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان منافقین نے ناپسند کیا کس چیز کو؟ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یعنی ان منافقین کو بڑا ہی ناپسند لگا، یعنی وہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی نفسوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کریں. وقالوا، اور کہا انہوں نے، لا تنفروا، مت نکلو، فی الحر، گرمی میں. ہر کہتے ہیں گرمی کو،
لا تنفرو، تو یہ منافقین ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ لا تنفرو، مت نکلو، فی الحر، ہر میں، گرمی میں، بڑی گرمی ہے، کیونکہ غزوہ تبوک جس وقت ہوا تو اس وقت شدید گرمی تھی، شدید گرمی کا موسم تھا. تو اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے نار جہنم، جہنم کی جو نار ہے، جہنم کی جو آگ ہے، اشد، زیادہ شدید ہے، ہررن، آگ میں، آگ کے لحاظ سے، یعنی جہنم کی آگ جو ہے وہ زیادہ شدید ہے. لو کانو، کاش یہ ہوتے، یفقہون، سمجھ والے، کاش یہ سمجھ سکتے، کاش اگر یہ سمجھتے ہوتے کہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے کئی گنا سخت گرم ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں، یعنی 70 حصے کیے جائیں آگ کے، جہنم کی آگ کے، تو جو ایک حصہ ہے وہ دنیا کی آگ ہے، اور 69 جو حصے ہیں وہ جہنم کی آگ ہے، اتنی گرم ہے وہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے ان کو کہ وہ ہنس لے، قلیلا، تھوڑا، فرمایا کہ وہ بہت کم ہنسیں، ان کو چاہیے کہ بہت کم ہنسیں. وَلْيَبْكُوا، اور چاہیے ان کو کہ وہ روئیں، کثیراً، بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ روئیں، کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں. جزاءً، جزا کے طور پہ، بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے میں، بما بعض سبب کے معنی میں ہے، کانو، ما جو کانو تھے وہ، یکسبون کماتے تھے، یکسبون کسب سے، کسب کہتے ہیں کمائی کو، اس کے بدلے میں کہ جو کچھ وہ کماتے تھے. کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت زیادہ ہے، اور دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو دنیا میں وہ تھوڑا سا ہنس لیں، دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں تو آخرت میں ان کو بہت زیادہ رونا پڑے گا. یا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم اس دنیا کے اندر کم ہنسو اور زیادہ رو. آیت نمبر 83 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، کہ اگر اگلے کسی غزوے میں جانے کی اجازت مانگے تو ان کو بالکل اجازت نہ دی جائے. یہ جو منافقین ہیں، اگر پھر اگلا کوئی غزوہ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ آ کے آپ سے اجازت اگر مانگتے ہیں، آپ سے آ کے اگر یہ اجازت طلب کرتے ہیں، تو پھر ان کو اجازت بالکل نہ دی جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن، پس اگر، رَجَعَكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے آئے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ، ایک طائفہ کی طرف، ایک گروہ کی طرف، منہم، ان میں سے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے آئے ان میں سے ایک گروہ کی طرف، یعنی غزوہ تبوک سے آپ واپس آ جائیں جب، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ آپ سے اجازت طلب کریں، للخروج، خروج میں، یعنی جانے میں، خروج کہتے ہیں نکلنا، جانا، یعنی وہ آپ سے اگر آ کے کہیں کہ ہم نے جہاد پہ جانا ہے، ہمیں جہاد پہ جانے کی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فقول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اگلا کوئی غزوہ ہوتا ہے اور اس میں آ کے منافق اگر فرض کیا آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ فقول، پس کہہ دیجئے کہ لن تخرجوا، تم ہرگز نہیں نکلو گے، معیہ، میرے ساتھ، کہ تم ہرگز میرے ساتھ نہیں جا سکتے، ابداً، کبھی بھی. ابداً کا مطلب کیا ہے؟ کبھی بھی تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے. خروج ہے، لن تخرجوا، خروج سے، خروج ہوتا ہے نکلنا، دخول ہوتا ہے داخل ہونا، تو خروج نکل جانا، یعنی تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکتے، یعنی جہاد کے لیے. وَلَن تُقَاتِلُوا، اور ہرگز تم نہیں قتال کرو گے، ہرگز تم نہیں لڑو گے، معیہ، میرے ساتھ، معی، میرے ساتھ، عدوًا، دشمن سے، عدو دشمن کو کہتے ہیں. نہ ہی تم میرے ساتھ جہاد کے لیے نکل سکتے ہو اگلا اگر کوئی غزوہ ہوتا ہے، اور نہ ہی تم
میرے ساتھ مل کے میری معیت میں کسی دشمن سے تم قتال بھی نہیں کر سکتے، انکم یقیناً تم نے ردی تم راضی ہوگے، تم خوش ہوگے، بالقعودی بیٹھ جانے میں، قعود کہتے ہیں بیٹھ جانا، قعدہ مثلا وہ بیٹھا، قعود اس کا مصدر ہے، یعنی بیٹھ جانے میں تم نے کیا کیا، تم بیٹھ جانے میں ہی خوش ہو گئے تھے، اول مرہ پہلی دفعہ، یعنی پہلی دفعہ ہی تم نہیں نکلے، جب تم پہلی دفعہ ہی نہیں نکلے تم بیٹھ جانے میں ہی خوش ہوئے، تو اس لیے اب تمہیں بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے، تم نہیں نکل سکتے اور نہ ہی تم میرے ساتھ مل کے کسی دشمن سے تم جہاد کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقعدوا، پس تم بیٹھے رہو، پس تم بیٹھے رہو، فعل امر ہے، فا پس اقعدوا بیٹھے رہو، کس کے ساتھ، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، خالفین خالف کی جمع ہے، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پیچھے رہ جانے والے کون ہیں؟ جیسے عورتیں ہیں، جیسے بچے ہیں، جیسے جو بوڑھے ہیں جو جہاد پہ نہیں جا سکتے، جو مریض ہیں ان کے ساتھ، جیسے وہ نہیں جا سکتے، اس لیے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ولا تصلی، اور مت پڑھیے، منافقین کا جنازہ مت پڑھو۔ آیت نمبر 84 میں ہے کہ منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ ولا تصلی، اور مت پڑھیں، علی احد کسی ایک پہ، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، یعنی ان میں سے جو کوئی مر جائے تو کبھی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے اگر کوئی منافق اگر مر جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، جب وہ مرا تو ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، جو مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی قمیض دی جو اس کو پہنائے گی بطور کفن کے، عبداللہ بن ابی کو، جو رئیس المنافقین تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا بھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عظیم رحمت، اتنی عظیم شفقت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر آپ 70 دفعہ آپ استغفار کریں گے تو پھر بھی میں نے معاف نہیں کرنا، تو میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کروں گا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہاں پہ اس آیت کے اندر منع کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی، اگر منافقوں میں سے اگر کوئی بھی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور نہ ہی اس کی قبر پہ جا کے کھڑا بھی ہونا ہے، اس کی قبر پہ نہ ہی کھڑا ہونا ہے۔ ولا تقم، اور مت کھڑے ہوئیے، علی قبرہ، اور اس کی علی قبرہ، اس کی قبر پہ، انہم یقیناً انہوں نے، یعنی ان منافقین نے کیا کیا، کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مرے، وہم فاسقون، اور وہ نافرمان تھے۔ یعنی کس حالت میں ان کی وفات ہوئی، کس حالت میں یہ مرے، فسق کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ آیت نمبر 85 میں ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے جو اموال عطا کی، جو مال عطا کیے، جو ان کو اولادیں عطا کی، تو یہ جو ان کے جو مال ہیں، یہ جو ان کی جو اولادیں ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ دھوکے میں نہ ڈال دیں، آپ ان پہ تعجب بالکل نہ کیجیے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ان مالوں کے ذریعے، ان کی اولادوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو ہے عذاب دے، اور جب یہ مریں تو حالت کفر میں مریں۔ اس مضمون کی ایک آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تعجب نہ ہو، اموالہم ان کے مالوں پہ، اموالہم ان کے مالوں پہ، واولادہم اور ان کی اولادوں پہ، یعنی ان کے جو اموال ہیں، ان کے جو مال ہیں، جو مال و دولت ہے ان کا، اور ان کی جو اولادیں ہیں، آپ کو یہ بھلے معلوم نہ ہوں، آپ کو تعجب میں مت ڈالیں۔ انما، یعنی یقین بات اتنی ہے صرف، یرید اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یہ کہ یعذبہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، بہا اس کے ساتھ، یعنی ان اموال کے ساتھ، ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں، وتزہق اور نکلیں انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون اور وہ کافر ہوں، یعنی کفر کی حالت میں ان کی جانیں کیا ہوں، نکل جائیں۔
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اب کیا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرو، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو اولو الطول ہیں، جو منافقین میں جو مالدار ہیں، جو دولت والے ہیں، وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ جہاد پہ نہ جانے کی وہ اجازت طلب کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ تو منافقین کی اس بری صفت کا اس آیت کے اندر ذکر ہے، آیت نمبر 86 کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا، اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے، سورتن کوئی صورت، اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ کہ آمنو کہ ایمان لاؤ باللہ اللہ تعالیٰ پہ، وجاہدوا اور جہاد کرو مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تو کیا ہوتا ہے استأذن کہ اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے، استأذن کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، کون؟ اولو الطول دولت والے، مال والے، منہم ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ وقالو اور کیا کہتے ہیں؟ وقالو اور کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دیجیے ہمیں، ذرنا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دیں ہمیں آپ، نکون کیا ہم ہو جائیں، نکون اصل میں نکون تھا تو وہ گر گیا تو نکن ہو گیا، تو نکن ہم ہو جائیں مع ساتھ القاعدین بیٹھ رہنے والوں کے، قاعدین قاعد کی جمع ہے بیٹھنے والا، بیٹھ رہنے والا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے ہمیں کہ ہم بھی جو بیٹھ رہنے والے ہیں نا، جو قاعدین ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہم ہو جائیں۔ قاعدین یعنی بیٹھ جانے والے وہ کون سے ہیں؟ جیسے ذکر کیا پہلے بھی، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مریض لوگ ہیں۔ آخری صفحہ ہمارے اس کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 201 پارہ 10 ہے، اور اس صفحے میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 87 سے لے کے آیت نمبر 93 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ردو وہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہوئے، بِأَن یہ کہ وہ یکون وہ ہو جائیں، مع الخوالفی پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ خوالف خالفت ان کی جمع ہے، خالفہ سے مراد کیا ہے؟ پیچھے رہ جانے والی، اور خوالف اس کی جمع ہے پیچھے رہ جانے والی عورتیں، یعنی کہ جو عورتیں پیچھے رہ گئی ہیں، جو جہاد یعنی جہاد پہ عورتوں کو جانا لازمی نہیں ہے، تو عورتیں پیچھے رہ جانے والی ہیں، تو یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نا، یہ اس بات پہ راضی ہو گئے یہ منافقین کہ پیچھے جو عورتیں پیچھے رہ گئی ہیں مدینہ کے اندر، یہ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ یہ بھی پیچھے رہ جائیں۔ وَطُوبِيَ اللہ نے فرمایا کہ وَطُوبِيَ اور تبا یعنی کہ مہر لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پہ، فہم لا یفقہون پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، وہ اس بات پہ راضی ہو گئے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو سو وہ سمجھتے نہیں۔ لا یفقہون فقہ سے، فقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو، سمجھ بوجھ، یعنی پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، صحابہ کرام کی تعریف کی کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی کے لیے کیا ہیں؟ خیرات ہی خیرات ہیں، انہی کے لیے ساری کی ساری بلائیاں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہوئی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ لیکن الرسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، معہ اس کے ساتھ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو والذین آمنوا معہ کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا، آپ علیہ السلام پہ انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے کیا کیا؟ جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ۔ ان صحابہ کرام نے تو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ
اور یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم الخیرات، ان کے لیے خیرات ہی خیرات ہیں، خیرات خیر ان کی جمع ہے، ان کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے فلاح ہے۔ اعد تیار کیا ہے، اعد تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے کیا تیار کیا؟ جنات، جنتیں، تجری چلتی ہوں گی، بہتی ہوں گی، من تحتیہا ان کے نیچے سے یعنی ان جنتوں کے نیچے سے کیا بہتی ہوں گی؟ الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان نہروں کے اندر، ان جنتوں کے اندر، ذالک الفوز العظیم، یہی جو ہے فوز عظیم ہے، بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اب جو ہے دیہاتیوں کا ذکر ہے کہ مدینہ کے اندر جو بادیہ نشین تھے، جو مدینہ کے جو آس پاس کے جو تھے، جو منافق تھے دیہاتیوں میں سے، اب وہ آنا شروع ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جو ہے بہانے بناتے ہوئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ آیت نمبر 90 میں انہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ، اور آئے، المعذرون، المعذرون سے مراد کون ہے؟ المعذرون بہانے بنانے والے، من الاعراب، اعراب میں سے، بدویوں میں سے، جو مدینہ کے ارد گرد جو بادیہ نشین تھے۔ تو اس آیت میں ان کا ذکر ہے کہ وہ اب آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کس لیے کہ لیؤذن لہم، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، تاکہ ان کو معاف کر دیا جائے، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے پیچھے بیٹھ رہنے کی۔ وقعد، اور بیٹھے رہے، الذین، وہ لوگ کہ کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، ورسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو ان اعراب میں دو قسم کے لوگ، ایک تو وہ تھے کہ جو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے آنا ہی گوارا نہ کیا، جو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بالکل نہیں آئے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو معذرون ہیں، جو آزار والے ہیں، جو عذر والے ہیں، یہ وہ لوگ تھے اعراب میں سے، بدویوں میں سے، بادیہ نشینوں میں سے، کہ جن کا واقعی کوئی جو ہے نا عذر تھا، کیونکہ جو آ کے عذر بیان کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا عذر ٹھیک بھی ہو۔ اور وہ لوگ جو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ جو اعراب، وہ جو بدوی تھے کہ جو جھوٹے تھے واقعی، جن کے جھوٹے عذر تھے اور وہ جہاد پہ نہیں گئے تھے، تو انہوں نے آنا ہی گوارا نہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ بیٹھے ہی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا سیصیب الذین کفروا، کہ عنقریب پہنچے گا الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، عذاب علیم، جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا نا ان کو عذاب علیم پہنچے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ مریض ہیں، اسی طرح وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے، جو وہ خرچ کریں، وہ چیز نہیں پاتے کہ جو خرچ کریں اور وہ جہاد کے اندر جا سکیں، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان پہ اعتراض کا جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے ان پہ، یعنی ان کو اجازت ہے کہ وہ جہاد پہ نہ جائیں اور پیچھے بیٹھے رہیں، یعنی جو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، جو مرضى، جو مریض ہیں، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں مثلا، ان پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں، اور اسی طرح جن کے پاس مالی استطاعت ہی نہیں ہے، جو جہاد پہ مالی استطاعت ہی نہیں رکھتے، جیسے جن کے پاس سواریاں ہی نہیں تھی، وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ خالص ہوں، وہ مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ خلوص رکھتے ہوں اپنے دلوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پہ، کیا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد کے اندر نہ جائیں، لیسا نہیں ہے علی الضعفاء، ضعفاء ضعیف ان کی جمع ہے،
نہیں ہے ضعفاء کے اوپر، ولا اور نہیں ہے علی المرضى مریضوں کے اوپر، ولا اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں کے اوپر کہ جو لا یجدون نہیں پاتے ما جو چیز کہ ینفقون کہ وہ خرچ کریں، یعنی وہ لوگ کہ جو استطاعت نہیں رکھتے، جو وہ چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں اور وہ جہاد پہ جا سکیں، تو حرج ان کوئی حرج، یعنی تین کیٹیگریز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ایک ضعفاء، المرضى، اور تیسری وہ کیٹیگری الذین لا یجدون ما ینفقون۔ یہ جو تین قسم کے لوگ ہیں ان پہ لیسا کہ ان پہ نہیں ہے حرج کوئی حرج، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جہاد پہ نہ جائیں اور یہ پیچھے بیٹھے رہیں، لیکن کیا شرط ہے؟ اذا جب نصحوا کہ جب وہ خلوص رکھیں، وہ کیا کریں؟ جب وہ خلوص رکھیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ رسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب وہ مخلص ہوں، ان کا ارادہ ہو جانے کا، لیکن ان کے پاس یہ عذر ہے، ان کے پاس شرعی عذر ہے، اس لیے وہ نہیں جا سکے، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ ما علی المحسنین من سبیل، ما نہیں ہے علی المحسنین محسنین پہ، وہ لوگ جو محسن ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ہے من سبیل کوئی راستہ، یعنی جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ان پہ اعتراض کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان پہ اعتراض کا راستہ نہیں ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم اور اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے کہ اذا ما جب وہ اتو کا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتو کا آئے آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں، تاکہ آپ ان کو سواری دیں، قلتا کہا آپ نے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو کہا تھا، لا اجدو میں نہیں پاتا، ما جو احملکم تمہیں میں سوار کروں علیہ اس پر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا کہ جس پہ تمہیں سوار کروں، یعنی میں سواری نہیں پاتا، میرے پاس سواری نہیں ہے، کیونکہ سواریاں نہیں تھیں، بہت کم تھیں، اور جیش العسرہ تھا، تو تولو، تو یہ ان صحابہ کی ایمانی کیفیت ہے، سبحان اللہ، کہ وہ واپس پلٹے، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی جو آنکھیں تھی، تفیض بہہ رہی تھی، من الدمع آنسوں سے، حزناً غم کی وجہ سے، حزناً کس کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے، کہ اللہ یجدو کہ نہیں وہ پاتے ما ینفقون جو وہ خرچ کریں، یعنی بعض صحابہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ ہم نے جہاد میں جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تم کیسے جاؤ گے جہاد پہ؟ سواریاں ہی نہیں ہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے کہ جس پہ تم کو میں بٹھا سکوں۔ تو اب کیا ہوا، وہ اتنا ان کا اخلاص تھا، ان کا شوق تھا جہاد پہ جانے کے لیے، کہ جب وہ واپس پلٹے تو وہ روتے ہوئے واپس پلٹ رہے تھے، ان کی جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی سواری مل جاتی اور ہم بھی جہاد کے اندر ہم بھی جاتے، ہم بھی قتال کرتے، ہم بھی جہاد کے اندر شرکت کرتے۔ تو حزن کسے کہتے ہیں؟ غم کی وجہ سے اتنے غمگین ہو گئے تھے، وہ رونا شروع ہو گئے کہ ہمیں سواری نہیں ملی اور ہم جہاد پہ نہیں جا سکے۔ یہ اہل ایمان ہیں، اور ان کے مقابلے میں اہل نفاق ہیں کہ جو ہٹے کٹے، جو مالدار، جو دولت مند، اولو الطول، لیکن اس کے باوجود بھی بہانے کرنا شروع ہو گئے، جھوٹ بولنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری آیت ہے، انما السبیل، کہ سبیل جو ہے، جو راستہ ہے، یعنی اعتراض کا راستہ ہے جو ہے، ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ امیر ہوتے ہیں، جو اغنیاء ہیں۔ حرج تو ان پہ ہے، گناہ تو ان پہ ہے کہ جو غنی ہیں، جو مالدار ہیں، لیکن نفاق کی وجہ سے وہ جہاد پر نہیں جاتے۔ انما السبیل، کہ سوائے اس کے نہیں کہ جو سبیل ہے، جو راستہ ہے، یعنی اعتراض کرنے کا راستہ ان پہ ہے، الذین ان لوگوں پہ، کہ یستأذنونک جو استئذان یعنی طلب کرتے ہیں آپ سے، جو آپ سے اجازت طلب کرتے رہتے ہیں، جہاد پہ نہ جانے کی اجازت طلب کرتے رہتے ہیں، وہم اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ اغنیاء ہوتے ہیں، غنی ہوتے ہیں۔
یعنی سبیل اور راستہ تو ان پہ ہے، اعتراض کا راستہ۔ ردو وہ راضی ہو گئے، بین یکونوا مع الخوالف کہ وہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یکونوا وہ ہو جائیں مع الخوالف خوالف کے ساتھ، خوالف یعنی کہ پیچھے رہ جانے والی عورتیں، یعنی یہ جو اغنیاء ہیں، یہ جو مالدار لوگ ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ جہاد پہ نہ جائیں، حالانکہ وہ اغنیاء ہیں، وہ غنی ہیں، وہ مالدار ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں جہاد پہ جانے سے معافی دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، وَطَبَعَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ، فَهُمْ پس وہ لا يعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے قرآن کا 1/3 جو ہے 10 پارے الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ ہم پورا قرآن مکمل کریں اسی طرح۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جو ہے روزانہ کا سبق روزانہ دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اسی طرح جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کیجیے کہ اے اللہ قرآن کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، اے اللہ قرآن کو ہماری ہدایت کا ذریعہ اللہ ہمیں بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور قرآن پہ ہم غور و فکر و تدبر کرنے والے ہم بن جائیں، اور یہ جو منافقین کی جو بری جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہم ان سے بچیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے نجات عطا فرما دے، کفر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔